اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے وجود کے بعد تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کر دیے۔ اپنے جسم کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کس طرح استعمال نہیں کرنا، یہ ساری کی ساری چیزوں کی وضاحت اللہ رب العزت نے فرما دی۔ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، یہ جسم انسان نے خریدا نہیں ہے کہ جو اس کی ملکیت میں ہو جو چاہے کرتا رہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ تم بیکار پیدا کر دیے گئے ہو یا جو چاہے کرتے رہو، کوئی تمہارے اوپر روک ٹوک نہیں ہے اور ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ہاتھ پیر آنکھ کان ناک عطا کیے اور انسان کو استعمال کرنے کا حکم بھی دیا کہ اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، آنکھ ایسے استعمال کرنی ہے، ایسے نہیں کرنی، زبان ایسے استعمال کرنی ہے، ایسے نہیں کرنی، کان ایسے استعمال کرنے ہیں، ایسے نہیں کرنے۔ ایک زمانہ تھا ایسا کہ جس میں گناہ کو کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی تھی۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی فلم دیکھنا چاہتا، پہلے بازار جاتا، کیسٹ لے کر آتا کرائے پر یا خرید کر، وی سی آر لگاتا، ٹی وی لگاتا، اس کے بعد دیکھتا۔ گانا سننا چاہتا، اس کے لیے ٹیپ لے کر آتا، کیسٹ لے کر آتا، اس میں لگاتا، کیسٹ ختم ہو جاتی، اس کو ریمائنڈ کرتا، پھر دوبارہ اس کو لگاتا۔ تو گناہ کرنے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی تھی، مشقت کرنی پڑتی تھی۔ لیکن ایک زمانہ اب ایسا آ گیا ہے کہ صرف انگلیوں کی حرکت کرنی پڑتی ہے، انگلیاں ہلائیں اور گناہ شروع ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس وقت معاشرے میں اتنا زیادہ برا حال ہو گیا ہے کہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ کی ناراضگی کس عروج پر ہم کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کس عروج پر ہم لے گئے، کتنی زبردست برے طریقے سے ہم اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، جس میں ایک سب سے بڑا ہمارے معاشرے میں ایسی ایک چیز ہے جو کہ جس کی طرف دھیان نہیں جاتا، اور بعض لوگ اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے، اور یہاں تک کہ بعض طبقہ ایسا ہے جو اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو ہم گانا بجانا کہتے ہیں، جس کو ہم موسیقی کے آلات سے نکلنے والی آواز کہتے ہیں۔ مشکل تھا ایک زمانے میں، آج تو ہاتھوں کی حرکت سے پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ موبائل نکالا جیب سے اور ایسے شروع ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کا پس منظر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سنایا کرتے لوگوں کو تو کافروں کا ایک سردار مشرکین مکہ میں سے، اس نے ایک باندی خریدی جو کہ اچھا گانا گایا کرتی تھی، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے وہ لے آتا، اس باندی کو بلاتا اور گانا گاوانا شروع کر دیتا۔ تو اللہ نے قرآن نازل کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، لوگ میں بعض لوگ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، فضول بات، بیکار چیز، انتہائی فضول چیز، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکیں، اور وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور اس کے بعد اس کا مذاق بناتے ہیں، قرآن پاک کا، قرآن کی آیتوں کا۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلے زمانے میں گانا سننے کے لیے، بہت پہلے کی بات، جس طرح قرآن میں بیان کیا، باندی کو خریدنا پڑتا تھا، پھر اس کے بعد مختلف قسم کی چیزیں آ گئیں۔ اب اتنا آسان ہو گیا کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس کو دن رات سن رہا ہے اور کسی کو احساس بھی نہیں ہو رہا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، بہت میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ، جو کہ مختلف طریقے سے زنا کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے، والحریر، اسی طرح مختلف قسم کے طریقے سے حریر یعنی ریشم کے لباس کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے، اور والمعازف، اور اسی طرح گانے بجانے کو حلال کریں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے وَيُسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ، اور شراب کو بھی حرام کریں گے، حلال کریں گے، اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے وَيُسَمُّونَ بِغَيْرِ اسْمِهَا، شراب کو دوسرا نام دے کر اس کو حلال کر سمجھ کر پینا شروع کر دیں گے۔ ہمارے یہاں سوالات آتے ہیں نا نوجوانوں کے اکثر
کہ مفتی صاحب مولانا صاحب یہ چیز ہے، اس میں اتنا ہے، اس میں تو 10% الکوہل ہے، اس میں 5% الکوہل ہے، تو کیا یہ حرام تو نہیں ہو گیا؟ بعض فلاں نے کہا ہے کہ جب تک کہ الکوہل پورا نہ ہو یا نشہ نہ آئے تب تک حرام نہیں ہوتا، یا مختلف ناموں سے چیزیں آ گئیں اور اس کو ہم اب کہتے ہیں کہ جی کسی طریقے سے حلال کر لیں۔ یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پرانی بات ہے جو آج پوری ہو رہی ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں خسف و مسخ و قذف، میری امت کے اندر ایسا وقت آئے گا کہ بعض لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، بعض لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، بعض لوگوں کے اوپر پتھر برسائے جائیں گے۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ و متی ذالک، کب ہوگا یہ، یعنی یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ہوگا جب قوم علی رؤوسہم المعازف، ایسی قوم آئے گی جن کے سروں پر گانے بجانے کے آلات ہوں گے، جن کے سروں پر گانے بجانے کے آلات ہوں گے۔ آج ہم اس حدیث کو وضاحت کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے سروں پر گانے بجانے کے آلات کتنے عام ہیں، سروں پر ہیں، جیبوں میں، ہر جگہ پہ۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا، جب شیطان کو نکالا گیا نا، جب شیطان کو نکالا گیا تو اس میں بہت ساری اللہ سے مکالمہ ہوا، تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایک جگہ پہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور تو اب کام کر، جا جس کو گمراہ کرنا ہے اپنی آواز سے گمراہ کر۔ مفسرین نے لکھا ہے اس میں اپنی آواز سے گمراہ کرنے سے مراد گانے کی آواز ہے، اس سے موسیقی کی آواز ہے۔ گانا صرف گانا نہیں ہے، موسیقی کے آلات سے جو آواز نکلتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ والمعازف، معازف اسی کو کہتے ہیں، معازف کہتے ہی موسیقی کے آلات کو ہیں، اب وہ چاہے موبائل ہو، چاہے وہ کمپیوٹر ہو، چاہے وہ گٹار ہو یا پیانو ہو، یا کچھ بھی نام دے دیں اس کو، آپ کچھ بھی نام دے دیں، موسیقی کے آلات سے نکلنے والی آواز کو یہ معازف کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اسی آواز سے شیطان گمراہ کرنے کا اللہ نے بولا جس کو چاہے تو گمراہ کر لے، اور گمراہی کے اندر سب سے پہلی آواز اس کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف فرما تھی، ایک بچی آئی، اس بچی کے پیر میں بجنے والی چیز تھی، گھنگرو تھے، پائل تھی، کچھ بھی تھا، بجنے والی چیز تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ لا تدخلن علیہ، یہ میرے پاس نہ آئے، الا ان تقطعوا جلجالہا، سوائے اس کے کہ تم اس کے پیر میں جو بندھا ہوا ہے وہ کاٹ دو، کاٹ دو، اس کی اتارنے کے بعد میرے پاس آئے تو آئے، نہیں تو اس کو میرے پاس نہ آئے۔ پھر فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لا تدخل الملائکۃ بیتا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، فیہ کلب، جس کے اندر یا تو کتا ہو یا وجرس ولا جرس، یا اس کے اندر کسی قسم کی بجنے والی چیز ہو، یعنی کسی قسم کی ایسا آلہ ہو جس سے موسیقی کی آواز نکلتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا ایک جانور آیا جس کے گلے میں گھنٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایسی چیز کو جو فرشتوں کو دور کرنے والی ہے میرے سے دور کر دو۔ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اونٹوں کے گلوں میں گھنٹی بندھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تقطع الاجراس من اعناق الابل، کہ ان کے گلوں سے، ان جتنے بھی اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں بندھی ہوئی ہیں وہ کاٹ دی جائیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں پریشانی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے تو شیطان آئے گا، شیطان آئے گا تو نحوست آئے گی، پریشانی آئے گی، تکالیف آئیں گی، بیماری آئے گی، مصیبت آئے گی، تو یہ سب چیزیں آئیں گی۔ اسی طرح ایک بنو امیہ کے لوگوں میں بعض لوگوں نے گانے بجانے کو اپنا پسندیدہ مشغلہ بنا لیا، گانے سننے کو۔ ایک بڑے عالم اس وقت تابعی نے، انہوں نے نصیحت فرمائی، انہوں نے کہا کہ بنو امیہ اس کام کے اندر، اس گانے بجانے کے اندر نہ ملوث ہونا، کیوں؟ وَيُنْقِصُ الْمَالِ، یہ مال کو کم کرتا ہے، وَيُزِيدُ فِي الشَّهْوَةِ، اور شہوت کو بڑھاتا ہے، اور اسی طرح عریانیت کو، فحاشی کو عام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا ينبت النفاق کما ينبت الماء البقل، یہ جو گانے بجانے کی آواز ہے یہ نفاق کو ایسے پیدا کرتی ہے جیسے کہ کسی کھیتی کو پانی اگاتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ نفاق، منافقت دل میں پیدا ہوتی ہے۔
اب یہ دیکھا جائے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس ساری بات سے کہ جی گانا سننا، خاص طور سے کسی کے گانے کو سننے کو ہم نے اس سے وہ کیا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، وہ تو ہے ہی ہے. لیکن آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے، اور انتہائی دیندار لوگ اور اچھے پڑھے لکھے سے مراد دین کے اعتبار سے آگے بڑھے ہوئے لوگوں میں بھی اس بات کا شعور ختم ہو گیا ہے. کیسے شعور ختم ہو گیا ہے؟ بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیے، بولے نظم لگا دو بیٹا، اس کو پوئم لگا دو، اور وہ پوئم میں کیا ہے، پیچھے میوزک بھی بج رہا ہے، گانے بھی بج رہے ہیں، سب بج رہا ہے، اور بچہ وہ سن رہا ہے، اس کو خود بھی سن رہے ہیں اس کو، لیکن یہ احساس نہیں ہو رہا کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے شمار ہو رہا ہے. اور کتنا بڑا، حدیث میں آتا ہے من استمع الی المعازف، جس نے کسی گانے بجانے کی آواز کو سنا، صب فی اذنیہ العنق، سیسا یعنی لوہا پگھلا کر کان میں ڈال دیا جائے گا قیامت میں. تو ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ بچے کو ہم اس وقت سے اس بات کا عادی بنا رہے ہیں، اور اس وقت سے اس کے اندر نفاق کی نشوونما کر رہے ہیں، منافقت کی نشوونما دے رہے ہیں اس کو کہ یہ سنو گانا، یہ پویم سنو جس کے اندر میوزک بج رہی ہے، اس کو سنو، اور سب سن رہے ہیں، پورا گھر سن رہا ہے. اگر کوئی منع کر دے تو کہیں گے یار دیکھو یہ تو بچہ ہے، پویم میں کوئی بات نہیں، کوئی گانا تھوڑی ہے. اس کے پیچھے جو میوزک بج رہی ہے وہ کیا ہے؟ بیان چل رہا ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک لگا دی، اس کے پیچھے میوزک چل رہی ہے، ہم سمجھ رہے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے جی، بیان سن رہے ہیں، پیچھے میوزک بج رہی ہے. خبریں شروع ہوئیں، اس سے پہلے دے دھمادم میوزک بجی خوب، پورے گھر کے اندر نحوست پھیلا دی. کیا فائدہ خبریں سننے کا پھر بھائی؟ یہ خبریں سننا کوئی جائز کام، بڑا خوبصورت کام تو نہیں ہے کہ جس کے لیے اتنا بڑا گناہ کر دیا. پھر اس کے علاوہ ایک آدمی خود اپنے موبائل میں رنگ ٹون لگاتا ہے کہ فون آتا ہے، فون بج رہا ہے تو میوزک بج رہی ہے، سارے سب سن رہے ہیں، خود بھی سن رہے ہیں، مسجد میں آواز گونج رہی گانے کی، میوزک کی. یہ تو ایک الگ بات، دور کی بات ہو گئی. آج کل ایک نیا معاملہ ہے کہ آپ فون کریں کسی کو، کالر ٹون جسے کہتے ہیں، فون کریں کسی کو، آپ نے نہیں بھی سننا چاہتے تب بھی پیچھے جو آواز ہے اس کی، جو سننے والے کی آواز، جس کے کان میں آواز جا رہی ہے، وہ اس آواز کے اندر اس کے میوزک موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ فون کرنے والا وہ یہ سن رہا ہے. آپ نہ بھی چاہیں کہ میں نہ سنوں، لیکن سامنے والا سنا رہا ہے آپ کو. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے گرد و نواح میں دیکھیں اس کو غور سے کہ ہم کیا چیز کر رہے ہیں. ہم بچے کو موبائل دیتے ہیں، اس کو پویم لگا دیتے ہیں، ہم سمجھ رہے بڑا سیکھ رہا ہے بچہ، ہم ABCD سکھا رہے ہیں، کچھ بھی الف با تا پا سکھا رہے ہیں، لیکن اس کو کس طرح سکھا رہے ہیں؟ گانے کے ذریعے سکھا رہے ہیں، میوزک کے ذریعے سکھا رہے ہیں. اسی طرح ہم فون کر رہے ہیں، موبائل میں بیان سن رہے ہیں، نعت سن رہے ہیں. اچھا، نعت کے اوپر ایک عجیب بات ہے، نعتیں آج کل تو پوری کی پوری گانے پر آ گئی ہیں. بعض نعتیں ایسی ہیں جو ہے ہی گانے پر، چلو جی بعض گانے پر نہیں ہے نعتیں، تو پیچھے اس میں بیک گراؤنڈ میوزک ڈال دیا، اس کو گانے کے طرز پہ نہیں بنایا تو میوزک کے ساتھ اس نعت کو بنا دیا. اللہ کے نبی کا تذکرہ، اللہ کا تذکرہ اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، یہ گناہ بھی اکبر الکبائر میں شمار ہو گیا. جو گناہ کر رہا ہے اس آدمی کو اس بات کا خیال نہیں آ رہا. پھر ہم کہہ رہے ہیں جی ہمارے یہاں پریشانی ہے، تو پریشانی کیوں نہیں ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث سنا، ایک اور روایت، لا تصحب الملائکہ، فرشتے ان لوگوں کے ساتھ بھی نہیں چلتے، فیہ کلب، یا جس کے اندر کتا ہو، ولا جرس، یا اس کے اندر کسی قسم کی بجانے والی چیز ہو، اس لوگوں کے ساتھ بھی نہیں چلتے، تو گھر میں کیسے داخل ہوں گے؟ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں معاشرے کے اندر ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں. اس گانے بجانے والی چیز کو اتنا عام کر دیا کہ ہر آدمی کی جیب میں آ گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، من مات ولہ قینۃ، آدمی اگر مرتا ہے اور اس کے پاس کوئی گانے بجانے والی ہو. پہلے زمانے میں گانے میں، جیسے میں نے شروع میں بتایا، لوگ خرید کے لاتے تھے گانے بجانے والی، ان کو ایسے عام ملتے نہیں تھے گاؤں. تو گانے بجانے والی اگر موجود ہو، فلا تصلوا علیہ، اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو. اور آج ہم لوگ سب جو ہے نا گانے بجانے والیوں کو جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ ذرا سوچیں کہ ہم اپنے اس ذہن کی طرف جائیں. کوئی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ جو ہے وہ ہم جو کام کر رہے ہیں کیا یہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ہم بچے کو موبائل دے رہے ہیں، کیا وہ اصل صحیح استعمال کر رہا ہے نہیں کر رہا. آئس کریم بیچنے والا جا رہا ہے، وہ میوزک بجاتے ہوئے جا رہا ہے، گاڑی جا رہی ہے، وہ گانا سنتے ہوئے جا رہی ہے، سب کو سناتے ہوئے جا رہی ہے، خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گناہ گار کر رہے ہیں، اور دوسرے کا گناہ بھی اپنے سر پہ لے رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا